ذیل میں رمضان کے مہینے میں صحت مند طریقے سے وزن کم کرنے کے مفصل طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اس مضمون میں وہ تمام نکات شامل کیے گئے ہیں جن سے اپنا صرف رمضان کے روزے کے دوران اپنے وزن کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ مجموعی صحت اور تندرستی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مضمون مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے جن میں غذا، ورزش، ذہنی سکون اور رمضان کی روحانی اہمیت شامل ہے۔ تعارف: رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں روزے رکھ کر جسمانی اور روحانی پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ روزہ صرف عبادت کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ایک قدرتی طریقہ ہے جسم کو ڈیٹوکس کرنے کا۔ لیکن موجودہ دور میں جب خوراک میں بہتری اور تیزی سے دستیاب غذائی اشیاء نے ہماری غذائی عادات کو بدل دیا ہے تو رمضان کے دوران وزن بڑھنا ایک عام مسئلہ بن گیا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں صحیح پلاننگ اور حکمت عملی کے ذریعے وزن کم کرنے کے طریقوں کو اپنائیں۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ رمضان میں وزن کم کرنے کے لیے کن پہلوؤں پر دھیان دینا ضروری ہے اور کون سی تجاویز اب کے لیے مفید ثابت ہو سکتی۔ اور رمضان کے روزے اور وزن کا تعلق: رمضان میں روزے رکھنے کا مقصد جسمانی اور روحانی صفائی ہے۔ روزے سے جسم میں جمع شدہ زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں اور جسم کی قدرتی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر روزے کے دوران غیر متوازن خوراک غیر ضروری کیلوریز کا استعمال کیا جائے تو وزن بڑھنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزے کے دوران صحت مند خوراک اور مناسب ورزش کو اپنایا جائے۔ روزے کے دوران جسمانی تبدیلیاں: میٹابولزم کی بہتری: روزہ رکھنے سے جسم کا میٹابولزم بہتر ہوتا ہے اور انسولین کی حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹوکسفکشن: روزہ جسم کے اندر جمع زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کا قدرتی عمل ہے۔ توانائی کا متوازن استعمال: روزے کے دوران جسم میں توانائی کو محفوظ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے بشرطے کہ صحیح غذائیت اور ورزش کی جائے۔ یہ تمام عوامل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ رمضان میں وزن کم کرنے کے لیے مناسب حکمت عملی اپنانا نہایت ضروری ہے تاکہ نہ صرف جسمانی صحت میں بہتری آئے بلکہ روحانی سکون بھی حاصل ہو۔ وزن کم کرنے کے بنیادی اصول: رمضان میں وزن کم کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصولوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ 1. صحت مند غذا: خوراک کا انتخاب اور تقسیم بہت اہم ہے۔ سحر اور افطار میں ایسی غذائیں شامل کریں جو پروٹین، فائبر اور وٹامن سے بھرپور ہوں۔ 2. مناسب پانی کی مقدار: افطار سے پہلے اور سحر کے وقت پانی کی مناسب مقدار کا استعمال جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے۔ 3. ورزش: روزانہ معمول کی ورزش جیسے ہلکی پھلکی واک یوگا جسمانی چربی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 4. نیند اور آرام: مناسب نیند لینے سے جسمانی اور ذہنی سکون ملتا ہے جو کہ وزن کم کرنے کے عمل میں معاون ہوتا ہے۔ 5. ذہنی سکون: رمضان کا مقصد روحانیت کی جانب رغبت پیدا کرنا ہے۔ ذہنی سکون اور مثبت سوچ جسمانی صحت پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ صحت مند غذا کا انتخاب: سحر میں کیا کھائیں؟ سحر کا کھانا دن بھر کے روزے کی بنیاد رکھتا ہے، اس لیے اس کھانے میں غذائیت کا بھرپور خیال رکھنا ضروری ہے۔ سحر میں ایسی غذائیں شامل کریں جو آپ کو دن بھر توانائی فراہم کریں۔ پروٹین سے بھرپور غذائیں: انڈے، دہی، پنیرہ اور دالیں شامل کریں۔ یہ غذائیں نہ صرف آپ کو بھرپور توانائی دیتی ہیں بلکہ جسم کے عضلات کی مرمت میں بھی مددگار ثابت ہوتی۔ کاربوہائیڈریٹس: کم گلیسیمک انڈیکس والے کاربوہائیڈریٹس جیسے کہ اوٹ میل، جو اور سادہ اناج کا استعمال رتاکا دن بھر توانائی برقرار رہی۔ فائبر: پھل، سبزیاں اور مکمل اناج سے بھرپور غذا دن بھر پیٹ کو بھرا رکھتی ہے اور ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے۔ صحت مند چکنائیاں: نٹس، بیج اور زیتون کے تیل کا استعمال کریں جو دل کے لیے فائدہ مند۔ پان: سحر کے دوران اور کھانے کے ساتھ کافی پانی ضرور پئیں تاکہ جسم ہائیڈریٹڈ رہے۔ افطار میں کیا شامل کریں؟ افطار کے وقت جسم میں توانائی کی کمی کو دور کرنے اور روزے کے دوران جمع شدہ شکر کو کم کرنے کے لیے درج ذیل غذائیں شامل کی جائیں۔ کھجور رمضان کی روایت کا حصہ ہے اور یہ فوری توانائی کا ذریعہ ہی۔ ساگ، سوپ: سبزیوں دالوں کا سوپ ہلکا اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے جو ہاضمہ کے لیے بہترین ہے۔ پروٹین: مرغی، مچھلی دالیں شامل کریں تاکہ جسم کو ضروری پروٹین فراہم ہو۔ سبزیاں اور پھل: مختلف رنگین سبزیاں اور تازہ پھل شامل کریں جو وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوں۔ کم کیلوری والی غذائیں: زیادہ تیل اور مصالحہ جات سے پرہیز کریں تاکہ غیر ضروری کیلوریز نہ شامل ہوں۔ کھانے کی مقدار اور تقسیم: رمضان میں یہ ضروری ہے کہ ایک وقت میں زیادہ کھانے کے بجائے
کھانے کی مقدار کو مناسب حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ سحر، افطار اور دو چھوٹے ناشتے ہلکے کھانے کو شامل کرنا بہتر ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کا میٹابولزم بہتر رہے گا بلکہ آپ کو زیادہ بھوک اور کیلوریز کے استعمال سے بھی بچایا جا سکے گا۔ روزانہ ورزش کی اہمیت۔ ورزش کے فوائد۔ روزہ رکھتے وقت ورزش کرنا تھوڑا مشکل محسوس ہو سکتا ہے، لیکن ہلکی پھلکی ورزش آپ کے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ کچھ اہم فوائد یہ ہیں۔ چربی کا استعمال۔ ورزش سے جسم میں موجود چربی جل جاتی ہے اور کیلوریز کم ہوتی۔ ذہن سکون۔ ورزش سے جسم میں اینڈوفنز خارج ہوتے ہیں جو ذہنی سکون اور خوشی فراہم کرتے ہیں۔ دل کی صحت۔ ہلکی پھلکی ورزش جیسے واک یوگا دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ ہاضمہ کی بہتری۔ ورزش سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور جسم میں جمع اضافی چربی کا استعمال بہتر ہوتا ہے۔ کس وقت ورزش کریں؟ رمضان میں ورزش کا صحیح وقت منتخب کرنا بہت ضروری ہے۔ سحر کے بعد۔ اگر آپ سحر کے بعد ہلکی ورزش کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا وقت ہے، کیونکہ اس وقت جسم میں توانائی موجود ہوتی ہے۔ افطار کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ہلکی پھلکی ورزش کرنا بہتر ہے تاکہ کھانا ہضم ہو جائے۔ رات کو تراویح کی نماز کے بعد بھی ہلکی پھلکی ورزش کی جا سکتی ہے۔ ورزش کی اقسام۔ واکنگ۔ روزانہ 20-30 منٹ کی واک نہ صرف دل کی صحت کے لیے بہترین ہے بلکہ وزن کم کرنے میں بھی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یوگا نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی سکون کے لیے بھی بہترین ہے۔ مختلف یوگا پوزز آپ کے جسم کو لچکدار بنانے اور چربی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے۔ آواسٹر کچن۔ کھانے سے پہلے آباد میں ہلکی پھلکی اسٹریچنگ آپ کے عضلات کو آرام دینے اور جسم کے بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ہلک ورزش۔ جم گھر پر ہلکی ورزش جیسے جسمانی وزن کے استعمال سے کرنے والی ورزشیں بھی مفید ہیں۔ ان میں اسکواٹس، پش اپس اور پلینک شامل۔ پان اور ہائیڈریشن۔ پانی کی اہمیت۔ روزے کے دوران پانی کی کمی جسمانی کارکردگی پر منفی اثر ڈال سکتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ سحر اور افطار کے درمیان جسم کو مناسب مقدار میں پانی ملے۔ پانی نہ صرف جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے بلکہ یہ میٹابولزم کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ہے۔ پانی پینے کے طریقے۔ وقتایا پانی کا استعمال۔ سحر کے بعد اور افطار کے بعد وقفے سے پانی پئیں۔ فروٹ جوس اور لیمو پانی۔ اگر آپ کو سیدھا پانی پہ میں دشواری محسوس ہو تو قدرتی فروٹ جوس لیمو پانی کا استعمال کر سکتے۔ ہائیڈریشن کے لیے مشروبات۔ بغیر شکر کے جڑی بوٹیوں کا چائے ہربل انسفوزن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانی کے فوائد۔ جسمانی توانائی میں اضافہ۔ مناسب پانی پینے سے جسم کی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے اور اب دن بھر متحرک رہتے ہیں۔ جلد کی صحت۔ ہائیڈریشن سے جلد نرم اور ترو تازہ رہتی ہے۔ ذہنی سکون۔ پانی پینے سے دماغ میں تازگی آتی ہے اور دماغی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ متوازن غذا کی ترکیبیں۔ سحر کے کھانے کے لیے ترکی بیک، دلیا اور پھلوں کا پڈنگ۔ دلیا میں بادام، اخروٹ اور تازہ پھل ملا کر ایک غذائیت سے بھرپور ناشتہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو دیر تک توانائی فراہم کرتا ہے بلکہ ہضم ہونے میں بھی آسان ہوتا ہے۔ انڈے اور سبزیوں کا آملیٹ۔ انڈوں کے ساتھ تازہ سبزیاں شامل کر کے بنایا گیا آملیٹ پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسے پوری گندم کی روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ 3 دہی اور گریدار میوہ۔ 1 کپ دہی کے ساتھ چند گریدار میوے شامل کریں۔ یہ ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور جسم کو ضروری وٹامنز فراہم کرتا ہے۔ افطار کے کھانے کے لیے ترکی بیک، کھجور اور لیموں کا پانی۔ افطار کی شروعات کھجور سے کریں اور اس کے بعد لیمو پانی ہلکا سا فروٹ جوس پئیں۔ یہ آپ کے جسم کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ 2 سبزیوں کا سوپ۔ افطار میں سبزیوں دالوں کا سوپ شامل کریں۔ یہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے اور ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ 3 پروٹین اور سبزیوں کا سالن۔ مرغی یا مچھلی کا سالن تیار کریں جس میں ہری سبزیاں شامل ہوں۔ اس کے ساتھ براؤن رائس مکمل اناج کی روٹی کھائیں۔ 4 سالاد۔ مختلف تازہ سبزیوں کا سالاد بنائیں جس میں زیتون کا تیل، لیموں اور مصالحہ جات شامل ہوں۔ سالاد نہ صرف غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے بلکہ کیلوریز میں بھی کم ہوتا ہے۔ ذہنی سکون اور روحانیت۔ روحانی فائدے۔ رمضان میں روحانیت کا اہم مقام ہوتا ہے۔ روحانی سکون اور ذہنی تندرستی جسمانی صحت پر بھی مثبت اثر ڈالتی ہے۔
روزے رکھنے کا مقصد صرف جسمانی پاکیزگی نہیں بلکہ روحانی ترقی بھی ہے۔ عبادات، اذکار اور قرآن کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے اور ذہن پرسکون رہتا ہے۔ اس سکون کا اثر جسمانی صحت پر بھی پڑتا ہے، جس سے وزن کم کرنے کے عمل میں مدد ملتی ہے۔ ذہنی تندرستی کے لیے تجاویز، نماز اور ذکر، روزانہ 5 وقت کی نماز اور اذکار کے ذریعے اپنے دل و دماغ کو پرسکون رکھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، روزانہ کچھ حصے قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ روحانی سکون اور ذہنی طاقت میں اضافہ ہو۔ مراقبہ، چند منٹ کا مراقبہ، خاموش بیٹھ کر غور و فکر کرنا بھی ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ مثبت سوچ، ہمیشہ مثبت رہیں اور اپنے اہداف کو واضح کریں۔ ذہنی سکون اور مثبت سوچ جسمانی صحت میں بہتری کا باعث بنتی ہے۔ رمضان میں وزن کم کرنے کے عملی طریقے، پلاننگ اور ٹائم ٹیبل۔ رمضان میں وزن کم کرنے کے لیے ایک منظم پلان اور ٹائم ٹیبل بنانا نہایت اہم ہے۔